رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اب کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور غلبہ دین کی جد و جہد۔ اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ ہاں دکھا دے اے تصور مجھ کو صبح و شام وہ، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، یعنی پیچھے کی طرف تاریخ کو ہم دیکھیں، وہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ ایک موٹیویشن ملے گی۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، کچھ لوگ اس راستے پر چلے ہیں جس راستے پر میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ملتا ہے؟ حوصلہ ملتا ہے۔ ابھی انقلاب کی بات ہو رہی تھی تو اس میں مثالیں آ رہی تھی ہمارے سامنے کہ جو دنیا کے انقلاب آئے ہیں اس کے پیچھے بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ انسانی جانوں کی تو بہت بڑی قربانی ہے، یعنی کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں، وہ فرینچ ریولوشن ہو یا بولشوک ریولوشن ہو، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں۔ آخر کوئی موٹیویشن تو تھی نہ کہ انسانوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے مستقبل برباد کر دیے، کوئی چیز تو تھی نہ۔ تو رات کو بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایمان بالآخرت کے ساتھ جو ہے وہ اس جد و جہد کا کیا تعلق ہے، اور اس جد و جہد کو کس بنیاد پر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت و کردار کی ایک جھلک بیان کی گئی ہے، اور اس سے پچھلی جو آیت ہے سورہ فتح کی، اس کے اندر وہی مشن بیان ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی اور دین حق دے کے، اور اس رسول کے ذمہ کام کیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے۔ اب اس دین کو غالب کرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ کارکنان کون تھے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا؟ ان کا سیرت و کردار کیا تھا؟ ان کا اسوہ کیا تھا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین معہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے وہ جو ساتھی ہیں، آپ کے وہ جو کارکنان ہیں، صحابہ کرام ہیں، فرمایا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ اور دوسری بات پھر اقبال نے اگلی بات، وہ ہم انشاءاللہ دوسری آیات بھی دیکھتے ہیں، تو اقبال نے تو کہا ہے کہ رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ لوہے کا چنا ہے، یہ چبایا نہیں جا سکتا، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی، یہ خود ایک فرد اتنا مضبوط ہے کہ اس کو شکست نہیں جا سکتی۔ اچھا، تاریخ انسانی کے اندر بھی آپ دیکھیں، کچھ لوگ نا انسانی تاریخ کے اندر ہمیشہ زندہ رہے ہیں، خربوں انسان دفن ہو چکے ہیں اس تاریخ انسانی کے اندر، ان کو کوئی نہیں جانتا زندہ کون ہے۔ جن انسانوں کا بھی کوئی نہ کوئی نظریہ تھا، ہر نظریاتی انسان زندہ ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ دنیا داری کی ہم مثالیں دیکھیں یا دنیاوی لوگوں کی مثالیں دیکھیں تو افلاطون اب زندہ ہے۔ اس کیوں زندہ ہے؟ نظریات زندہ ہیں اس کے سر کے کوئی سینگ نہیں تھے، اس کے پاس کوئی ایسی آؤٹ سٹینڈنگ پاورز نہیں تھی، نظریہ تھا، ایک سوچ تھی،
جس نے اس کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے. تو کل بھی بات ہو رہی تھی، ابھی ندیم اشرف صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ انقلابی کارکن کی پہلی چیز کیا ہے، اس کی تربیت کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انقلابی نظریہ اس کے رگ و پے کے اندر پیوست ہو جائے، ہر دم اس کو مستحضر رہے. تو صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ شخصیت ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر ٹاپ پر کھڑے ہیں. انسان کے اندر اگر تعصب نہ ہو، خالص انسانی سطح پر تاریخ انسانی کا جائزہ لے تو سب سے ٹاپ پر کون نظر آئیں گے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ سب سے ٹاپ پر نظر آئیں گے. تو فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت شدید، رحماء بینہم آپس میں نرم ہو. اور ان کا یعنی یہ پہلا وصف یہ ہے کہ نظریاتی طور پر اتنے پختہ ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے اندر رخنا پیدا نہیں کیا جا سکتا. وہ آپس میں اتنے کمیٹڈ ہیں، آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں، اخلاص ان کے اندر پیوست ہے، آخرت پر ان کی اتنی نظر ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے. اور یہ اوصاف صحابہ کرام کے ہیں. ہر دور میں جب بھی کوئی تحریک اٹھے گی غلبہ دین کے لیے تو اسے یہ نقشہ کسی نہ کسی درجہ میں پیش کرنا ہوگا، تبھی کامیابی کی کوئی امید ہے، تبھی کوئی مضبوط انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ کوئی پروگرام ہوگا تو ہم جمع ہو جائیں گے، پھر آپ اپنی دنیا میں گم، میں اپنی دنیا میں گم، تو وہ کام نہیں ہو سکے گا جب تک وہ نظریے کے اندر مضبوطی نہیں ہوگی، پختگی نہیں ہوگی. وہ سیرت اور کردار کا نقشہ پیدا ہوگا ہی اسی صورت میں جب وہ یقین پیدا ہو جائے اپنے اندر. تو اب یہ تو ان کے عملی زندگی کا جو نقشہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور فرمایا کہ ورضوان، فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تو متلاشی رہتے ہیں، طلبگار رہتے ہیں. ان کے دلوں کی جو خواہشات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں، ہر دم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمارا رب کا فضل ہمیں کیسے ملے گا اور اس کی رضا کیسے پائیں گے ہم. فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر تم دیکھو گے کہ اثرات ہوں گے سجدوں کے. ایک تو وہ نشان پڑ جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ واقعتاً اگر روحانیت ہے انسان کی، کیونکہ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ دل کی تصویر ہوتا ہے، جو دلوں کے اندر ہے وہی چہرے پر نمایاں ہوگا. دلوں کے اندر اگر تقوی ہے، للہیت ہے، رجوع اللہ ہے، تو چہروں پر وہ اثرات نمایاں ہوں گے. تو صحابہ کرام کی جو شان یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تم دیکھو گے اثرات سجود کے. ان کی راتیں اپنے رب کے ہاں گزرتی، رکوع اور سجود کے اندر وہ اپنے رب کے حضور راتیں گزارتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور یہی مثال ان کی بیان کی گئی تھی تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی. تورات اور انجیل کے اندر بھی صحابہ کرام کا یہ اسوہ، یہ کردار، یہ سیرت و کردار. اور یہی وہ جو جاسوس تھے فارسی، انہوں نے جا کے گواہی دی ہے، جس کو تاریخ انسانی نے محفوظ کیا ہے کہ یہ دن کے شاہ سوار اور رات کے راہب ہیں.
یہ نقشہ پیش کرنا ہوگا کسی نہ کسی درجے میں ہمیں، کیونکہ ہم الحمدللہ یہ امنگ، یہ سوچ، یہ جذبہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی یہ کام کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کا، غلبہ دین کی جد و جہد کریں گے. تو جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تعلق مع اللہ جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ نقشہ ہے جو یہاں پر سورہ فتح کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس رخ پر صحابہ کرام کی تربیت کر رہے تھے. اچھا، تربیت کے اندر بھی جب ہم سوچتے ہیں تربیت گاہ کے اندر جا رہے ہیں تو ذہن کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے پروسیجرز بتائے جائیں گے جو ہم اپنے اوپر لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک پروڈکٹ تیار ہوگی اس تربیت گاہ کے اندر. جیسے مشین کے اندر کوئی را مٹیریل ہم ڈالتے ہیں تو آگے سے کوئی ایک نئی چیز بن کے نکلتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک ہم اصولی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس اصول کو اپلائی میں نے اپنے آپ پر خود کرنا ہے، اور اس کی دعوت لے کے معاشرے میں خود جانا ہے. اپنے حالات کو دیکھ کے، اپنے ماحول کو دیکھ کے وہاں پر جا کے کام کرنا ہے. تربیت کہاں ہوگی؟ گراؤنڈ پر ہوگی. آپ ایک بندے کو کرکٹ کھلانا چاہتے ہیں، آپ اس کو پوری تھیوری سمجھا دیتے ہیں، نہ اس کو گیند پکڑواتے ہیں، نہ اس کو کلب لے کے جاتے ہیں کہ وہ پریکٹس کرے. وہ تھیوری اس کے کام آئے گی؟ بلکہ اس کے بڑے بڑے لطیفے ہیں. ایک پریکٹیکل لطیفہ ہے. میں ایک جگہ جاب کرتا تھا، ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا ایک انجینئر آئے، سول انجینئر، فیکٹری کے اندر بھرتی ہوئے. اب تھیوری ساری پڑھی ہوئی تھی، سب کچھ اس کو پتا تھا. انہوں نے لیبر کو کہا کہ بھئی یہ جو کچی اینٹیں ہیں نا، اس کو تر کرنا ہے. اب وہ جو موقع کا انجینئر تھا، ایک مستری تھا، اس نے کہا کہ صاحب جی یہ کچی اینٹیں تر نہیں ہوتی، یہ تو ختم ہو جائیں گی. نہیں، میں پڑھ کے آیا ہوں، تم پڑھ کے آئے ہو، کرو تر. ٹھیک ہے صاحب جی، مان لیتے ہیں آپ کی بات. انہوں نے اینٹیں ڈالی، پانی میں ڈال کے چلے گئے. انہوں نے ڈال کے رکھ دی ہیں، صبح تر ہوں گی. صبح آئے تو گارا بنا ہوا تھا. تو تھیوری اس طرح گارا بنتی ہے پھر جب پریکٹیکل نہیں کیا ہوا تھا. تو جب ہم جا کے معاشرے میں دعوت کا کام کریں گے تب یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی. پھر جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ بات تب جا کے سمجھ آئے گی. ورنہ تو یہ کہانی ہے، آپ سن لیں گے، میں سنا لوں گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس پر پریکٹس شروع کریں گے، پریکٹیکلی اس کو اپلائی کریں گے اپنے اوپر، اور معاشرے میں جا کر دعوت کا کام کریں گے، اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں گے. تب جا کے یہ قرآن سمجھ آئے گا، تب جا کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سمجھ آئے گی. لیکن اب یہی وہ کردار ہیں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے قربانی کنہوں نے پیش کی ہے؟ یہی دو بندے ہیں نا، یہی فیملی ہے جو قربان ہوئی ہے. اور اس میں بھی سب سے پہلے، یعنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ اول نمبر لیا ہے، وہ خاتون ہے. حضرت سمیہ سب سے پہلے شہید ہوئی ہیں. وہ کون سی موٹیویشن تھی، وہ کون سا نظریہ تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی جان وار دی؟ اور دیکھیں کس بے دردی کے ساتھ. آج تو ہم سنتے ہیں نا کہ ایجنسیز کس طرح جو ہے وہ ظلم کرتی ہیں، کیسے جو ہے وہ تکالیف دیتی ہیں. اور یہ ہر دور میں یہ ایجنسیز رہی ہیں، اور ان کے طریقہ واردات بھی ایک ہی رہے ہیں. انہوں نے ہر وہ ایموشنل کوشش،
ہر چیز کوشش کر لی کہ جب دیکھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر قتل کر دیا حضرت سمیہ کو شرمگاہ میں برچھا مار کے. حضرت یاسر کو یہ ہے سیرت. ایک انسان کو 4 اونٹوں سے باندھ کے زندہ چیر دیا ہے. یہ ہے صحابہ کرام. حضرت خباب نوجوان بندہ ہے, لوہار کا کام کرتا ہے, اس کو انگاروں پر لٹا دیے. یہ ہے تربیت. یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ کسی تربیت گاہ کے اندر ہو رہی ہے. یہ تربیت گاہ ہو رہی ہے میدان میں. جب ہم اس نظریے کو, اس انقلابی دعوت کو لے کر میدان میں جائیں گے, اور جب یہ دعوت پیش کریں گے تو جن لوگوں کے اس نظام سے مفادات وابستہ ہیں وہ کبھی بھی ایک لہجے کے لیے آپ کو برداشت نہیں کریں گے. فوراً رد عمل شروع ہو جائے گا, اور رد عمل کے نتیجے میں اب آپ کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا. اب آپ کی ثابت قدمی یہاں پر جانچی جائے گی. اب آپ کو یہاں پر سمجھ آئے گی, مجھے سمجھ آئے گی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. نہیں تو ٹھیک ہے, اصول برکت کے لیے میں بھی سن لوں گا, بڑا اچھا درس بھی اس پر دے دیں گے, ہم سن بھی لیں گے, سنا بھی دیں گے, اس سے ایک جذبات کو احساس بھی آئے گا, لیکن یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی, یہ سیرت صحابہ سمجھ نہیں آئے گی. ورنہ کیا ہوتا ہے, ابھی دیکھیں ہم شان صحابہ بیان ہو رہی ہے, ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں تو اس کے اندر کون سا پہلو ہوتا ہے؟ یہی واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہ واقعات کیوں پیش آ رہے تھے؟ وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ قربانیاں دی جا رہی تھی؟ حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے. اچھا, یہ جو غربائے صحابہ ہیں ان کی قربانی جو ہے وہ فزیکل پرسیکیوشن, جسمانی تشدد, اس طرح کی ہے. جو وہاں کی ایلیٹ کلاسز کے لوگ تھے ان کی بھی پرسیکیوشن ہوئی ہے, لیکن اور طرح کی تھی. ان کو اب مارا تو نہیں جا سکتا تھا, مارنے کی جرت بھی کی ہے تو زیادہ نہیں کر سکتے تھے. اب حضرت عثمان ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی. اب ان کے لیے اور طرح کی چیزیں ہیں, ان کے سوشل بائیکاٹ ہو رہے ہیں, ان کی معیشت جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہی ہے. اب جو شخص یہ قربانی دے سکتا ہے تو اس کا ہے یہ راستہ, اس کے لیے موٹیویشن ہے صحابہ کرام کی سیرت اور کردار کے اندر. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں اور اس کردار کو انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی بن گئے ہیں, اور ادھر دیکھیں تو ٹاپ کے تاجروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے, بزنس ٹائکون ہیں حضرت عثمان, حضرت صدیق اکبر. اماں خدیجہ کو دیکھ لیں, کتنی دولت تھی, وہ سارا کچھ کہاں لگایا ہے؟ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ خدمت خلق کا کام کرنا چاہتے ہیں, یہ ڈائیورشن ہوتی ہے. سسٹم کیا کرتا ہے؟ ڈائیورٹ کرتا ہے. ایک بندہ جذبہ لے کے آیا انسانیت کی خدمت کا, ایک رخ یہ ہے کہ آپ نظام کو بدل دیں, ایک رخ یہ ہے کہ نہیں, نظام یہی چلتا رہے, اس کے تحت آپ کچھ خدمت خلق کے کام کر لیں, کوئی ورکشاپس کر لیں, کچھ ادارے کھول لیں, کوئی تعلیمی نظام بنا لیں, کوئی بزنس ماڈل لے کے آ جائیں. ایک یہ ہے کہ نہیں, اس نظام کو ہم نے بدلنا ہے.
جب نظام کو ہم بدل دیں گے تو یہ سارے کام ہم کر پائیں گے اور پوری انسانیت کے لیے، پوری قوم کے لیے کر پائیں گے۔ دیکھیں افراد یا اداروں کا اثر معاشرے کے اوپر کتنا ہوتا ہے، بہت محدود ہوتا ہے نا۔ یعنی ایک ادارہ اگر راولہ کوٹ کے اندر ہے تو اس ادارے کا امپیکٹ بھی چھوٹا سا ہوگا۔ ایک فرد ہے تو کہیں پر وہ اپنا کام کر رہا ہے تو کر رہا ہے، لیکن اگر ایک پورا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس نظام کے تحت آپ پوری انسانیت کو سکھ پہنچا سکتے ہیں، پوری انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، پوری قوم کو صحیح رخ پر لا سکتے ہیں، پورے میڈیا کی ڈائریکشن ٹھیک کر سکتے ہیں، پورے تعلیمی نظام کو صحیح رخ پر لے کے آ سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مولوی صرف سپیکر پہ بول سکتا ہے، باقی معاشرے میں اس کا کوئی امپیکٹ پیدا ہو جائے، کیونکہ امپیکٹ پیدا کرنے والے سارے وسائل اور ذرائع نظام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ خالد صاحب تو کہا کرتے ہیں کہ نظام کے پاس 900 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نظام کے پاس 900 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس نظام کو نہیں بدلتے اور اس کے تحت رہتے ہوئے، اور اس نظام کو بدلنے والے لوگ یہ تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، اور اس کی مثالیں جو صحابہ کرام نے قائم کی ہیں۔ دیکھیں جب غزوہ بدر کے موقع پر مشاورت ہوئی ہے تو صحابہ نے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے، جب ہم مدینہ آپ کو لائے تھے تو کیا ہمارا بیعت ثانیہ کے وقت جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا، ان چیزوں کو سب کچھ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مان چکے، آپ چلیے، ہم اپنے اونٹوں کو دبلا کر دیں گے، پیچھے نہیں مڑیں گے۔ یہ کمٹمنٹ آپ کے اندر نظریہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن باطل نظریات پر لوگ اپنی جان وار دیتے ہیں۔ آپ کسی شعوری ایتھیسٹ سے ملیں، اس کے اندر جتنی اپنے نظریے سے کمٹمنٹ ہوگی، جذبہ ہوگا، کیونکہ وہ شعوری طور پر ایک چیز کو سمجھ رہا ہے، غلط یا صحیح ایک الگ بات ہے۔ جب ایک چیز کو آپ شعوری طور پر قبول کر لیتے ہیں تو یہ قربانیاں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ ہم اس راستے کے راہی نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ حضرت یاسر کو، زندہ انسان کو چیر دیا اور اس نے اپنی جان کے دفاع کے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ انہی کے بیٹے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا گئے ہیں، بعد میں شرمندہ رہے ہیں۔ اس کا جواز موجود تھا لیکن انہوں نے عزیمت کا راستہ اپنایا ہے۔ تو تحریک اور دعوت کے میدان میں راستہ عزیمت کا اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت کی روشنی میں بھی دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت کی ٹوٹل پاپولیشن کے نتیجے میں مقابلے میں کتنے تھے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ جو محنت ہے، اس کے نتیجے میں 100-125 لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب وہ 100-125 لوگ اتنے بھاری تھے، اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے پوری انسانی تاریخ کو بدل دیا ہے۔ کل رات کو بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کوالٹی پر غور کریں، توجہ دیں، اپنے نظریے پر فوکس رکھیں، اور یہ نظریہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ خاص لوگ جب آ جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ذہین عقلیت، انٹیلیجنسیا، سوچنے سمجھنے والے ذہن، غور و فکر کرنے والے لوگ، یہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ معاشرے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ وہی لوگ ہیں جو لیڈر لوگ تھے۔ اور ہم دعوت کہاں جا کر دیتے ہیں؟ جہاں پر ہمارے سامنے سوال ہی نہ آئے، کمفرٹ زون، سیف موڈ میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ سیرت، یہ کردار غلبہ دین کی جد و جہد میں ہمیں وہ جذبہ دیتی ہے کہ ہم یہاں سے رہنمائی لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، والذین معہ، اچھا یہ سیرت، یہ کردار اپنانے والے لوگ اگر ریورس ہوں، پیچھے ہٹیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کردار اگر ہم نہیں اپنائیں گے، صحابہ کرام نے جیسے اس مشن کو سمجھا اور اس کے لیے قربانیاں دی، اگر یہ کردار نہیں اپنائیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس بات کو بھی ایک دوسرے انداز میں اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا ہے۔ وہ 3 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات میری مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پر آیت نمبر 54، 55 اور 56 ہے، جہاں پر وہ کردار بیان کیا گیا ہے کہ جو غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے مطلوب ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا عکس بیان کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، ارتداد اختیار کرے، اور یہ ارتداد 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ قولی ارتداد ہے کہ ٹھیک ہے یار، پہلے تو سمجھا تھا کہ یہ دعوت بڑی مضبوط ہے، اب لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر، یہ قولی ارتداد ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک بات کو سمجھ کے آئے تھے، آپ گئے۔ ایک ارتداد باطنی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ان لوگوں کے ساتھ میں چل تو پڑا تھا، لیکن یہ راستہ بڑا مشکل ہے، قربانیاں بہت مانگتا ہے، لہٰذا کمفرٹ زون میں نے رہنا ہے، وہ قربانی جو مطلوب ہے وہ دینے کی میرے اندر سکت ہی نہیں ہے، میں ہمت ہی نہیں پاتا اپنے اندر، تو آہستہ آہستہ انسان پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ باطنی ارتداد ہے، اور یہ نقشہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ توبہ کے اندر بیان کی ہے۔ منافقین کا کردار کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس جذبے کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ اس راستے میں تو قربانیاں دینی پڑیں گی، اس راستے میں تو جو ہے وہ مشکلات برداشت، جان مال وقت کاروباروں کی قربانی دینی پڑے گی، جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے ایسے سمجھ لیا ٹھیک ہے یار بھائی برت مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، جنت تو اب ہمارا پیدائشی حق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی دین سے ارتداد اختیار کرے گا، ریورس ہوگا، پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ پاک تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ یہاں سے اب یہ بات آپ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ یہ کام اٹکا ہوا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے، غالب اس نے کرنا ہے، اور رات کو بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون، یہ نور کا اتمام ہو کر رہے گا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور دیکھیں حضرت یاسر نے قربانی دے دی مکہ میں، بالکل ابتدائی دور میں، انہوں نے تو غلبہ دین دیکھا نہیں ہے، لیکن انہیں اس بات پر یقین تھا کہ یہ ہماری قربانیاں یہ رنگ لائیں گی، اللہ کا وعدہ پختہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یقینی ہے، اس راستے میں جو قربانی دینی پڑتی ہے دے دیں، تبھی تو آخرت کی کامیابی ملے گی، ورنہ آخرت میں کامیابی ایک امید موہوم ہے، ایک مبہم سی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ہٹا کے ایک اور قوم لے آئیں گے، اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ یحبونہم ویحبونہ، وہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسی قوم ہوگی
کہ ان سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ابھی محبت کی پوری وہ جو تھیوری ہے ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے، محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ محبت بھی نسب العین سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب کسی چیز کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محبت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بھی نسب العین ہم بنا، ایک چھوٹے سے ادارے کو آپ مقصد بنا لیں زندگی کا، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ ایک کام کو، ایک چیز کو سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے انسان۔ لیکن اہل ایمان کی شان کیا بیان ہوئی ہے؟ والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ اہل ایمان تو شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یحبونہم ویحبون، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت اور اہل ایمان کے لیے نرم۔ اور فرمایا کہ تیسرا وصف ان کا کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے راہ میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے تو سب سے بڑا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ہیزیٹیشن میرے اپنے اندر موجود ہے، وہ رکاوٹیں میرے اپنے اندر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے کی والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ بات حق ہے، اس حق پر میں کھڑا ہوں اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ پھر فرمایا کہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا فضل، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی وسعتوں کا مالک ہے، بہت عظیم وسعتیں ہیں اس کی، اس کا فضل بڑا عظیم ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی سیرت، یہ ہے کردار۔ اور ہمیں رکاوٹیں کہاں سے کھڑی ہوتی ہے؟ جب ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے گھر سے رکاوٹ۔ اچھا یار، ابھی تو آپ نوجوان ہو، ابھی آپ پڑھو، اپنے کیریئر کی سوچو۔ کسی لیول پر یہ جو مولوی بیٹھ کے ادھر باتیں کرتے ہیں نا، ان کے بڑے مضبوط کاروبار ہوتے ہیں، یہ کہانیاں میں سنائی جاتی ہیں نا، یہ سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ایسے بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا کچھ نقشہ ہم نے پیش بھی کیا ہے، یہ بات ٹوٹل غلط بھی نہیں ہے، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دیکھیں، کون سے وہ بزنس ٹائکون ہے؟ آپ کا ایک ڈاکٹر ذاکر نائک پوری دنیا کو متھا دے کے کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر اسرار، کیا بات ہے؟ کون سی ان کی پیچھے بلڈنگیں اور ادارے چل رہے ہیں؟ نظریہ ہے نا، اس نظریے کے اندر اتنی مضبوطی ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نظریہ توحید ہے، قرآن کا پیغام ہے، اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ یہ چیز آپ کے اندر جان پیدا کرے گی، یہ چیز ہے جو آپ دنیا کے وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے مسائل ہی یہی بنتے ہیں کہ ابھی بھائی پڑھو، ابھی کیریئر کی سوچو، تعلیم کی سوچو، اور وہاں پر بھی یہی مسائل تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا غلام طبقہ اور ہمارا نوجوان طبقہ، اور نوجوانوں میں سے بھی ذہین نوجوان ایمان لا رہے ہیں، اور آج بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے سارے ادارے نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی تحریک، کوئی دعوت، اس کے اوپر نوجوان توجہ دے رہے ہیں، بس اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ ہر دور کی ایجنسیز کا یہی کام، یہی طریقہ واردات ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا، دور صحابہ میں بھی یہی تھا۔ یہ کوئی آج نئی واردات نہیں ہے، کوئی نئے لوگ نہیں ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، انسان تو جدیدیت کی طرف جا رہا ہے،
سوچ بدل رہی ہے، لیکن بیسکس وہی ہیں، بنیادیں وہی ہیں. تو اب ہمارے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے. وہ آپس میں نرم ہو، کافروں پر سخت، اور اللہ کے راستے میں جہاد ایسے کرنے والے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے یہ. اور یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق بنیں گے. اگلی آیت میں فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ. اگر یہ سیرت، یہ کردار اپنائیں گے تو دوستی کس کی نصیب ہوگی؟ ہو سکتا ہے وہ پرانی بیٹھک، وہ پرانی گپ شپ ٹوٹ جائے، وہ دوست کہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں رہا، وہ یہ سوچ اس کی بدل گئی ہے، ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا. یہ پریکٹیکل مسائل آئیں گے ہمیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دوستی تمہیں نصیب ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ اور اس کا رسول تمہارا دوست بن جائیں گے. اگر یہ سیرت، یہ کردار اپناؤ گے تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اب وہ نماز بھی انفرادی زندگی میں بھی نماز کی پوری پابندی، تعلق مع اللہ، جامع ترین ذکر وہ نماز ہے. نماز تو کھونٹا ہے بندہ مومن کی زندگی کا، اس سے وہ بندہ ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہم راکعون، اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہیں، ان کے اعمال بھی جھکے ہوئے ہیں، انابت اللہ ہے ان کے اندر. ان لوگوں کی دوستی نصیب ہوگی اگر کردار یہ اپنائیں گے تو. اور یہ ساری چیزیں کہاں موجود ہیں؟ صحابہ کرام کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی، حزب اللہ ہی غالب ہونے والی ہے. اور وہ حزب اللہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. اب ہمیں حزب اللہ بننا ہے تو ہمیں موٹیویشن وہاں سے ملے گی. اور اس کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تحریک کا کام کر رہے ہیں معاشرے کے اندر تو موٹیویشن کہاں سے آ رہی ہے؟ واقعات کون سے بیان ہو رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. کیوں بیان ہو رہا ہے؟ کہ آپ پریشان نہ ہوں. آپ سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر گئے ہیں جنہوں نے اس نظریے پر 950 سال محنت کی ہے، حالات سے متاثر نہیں ہوئے، موقف نہیں بدلا، کمپرومائز نہیں ہوئے، ڈٹے رہے ہیں. یہ موٹیویشن. حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، پوری قوم نے کورا جواب دیا ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. جاؤ، آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ اندازہ کریں حضرت موسیٰ کو کیا گزری ہوگی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اثر لیا اس بات کا؟ 2 بندے نکلے، 6 لاکھ کی تعداد تھی. 6 لاکھ بندوں میں سے 2 بندوں کا نکل آنا اور پوری قوم کا انکار کرنا کتنا بڑا المیہ ہے. لوگوں نے سوال اٹھائے ہوں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ یہ کیڑی قوم لائے ہو، کیڑی تربیت انہاں دی کیتی جی تسی، جنہوں نے موقع تے آ کے تہاڈا ہاتھ ہی چھوڑ دیتا. سوال اٹھے ہوں گے نا. خود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا تھا اچھا یہ لوگ جن کے لیے صاحبان کھایا کرتے رہے، چشمے پھوٹتے رہے، منو سلوہ اترتا رہا، آج یہ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کا جو اسوہ میں نظر آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟
کہ نبی آپ ہمیں قیاس نہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، آپ حکم کیجئے، ہم اپنے اونٹوں کو دبلا کر دیں گے اور سمندر میں کود جائیں گے، دریاؤں میں کود جائیں گے، آپ حکم کیجئے، آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے نہیں مڑیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ تو جنگ بدر میں اللہ کی مدد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آج بھی آئے گی۔ فضائے بدر تو پیدا کریں نا، فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی فرشتے اتریں گے، لیکن ہمیں ثابت کرنا ہوگا، ہمیں وہ اسوہ صحابہ کی کوئی جھلک اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور وہ جھلک کیا ہے؟ رات کے راہب دن کے شاہ سوار۔ یہ نہیں ہو کہ رات کی جو زندگی ہے وہ ٹک ٹاک اور فیس بک پہ گزر جائے، شارٹس دیکھتے دیکھتے گزر جائے، صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہو جائے۔ دن کا شاہ سوار کیا کرے گا؟ وہ دن میں تو 1 بجے تک سوئے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ہے وہ کردار جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اب ہمیں وہ سیرت، وہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر وہ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جا کے ہم یہ کام شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو وظائف نہیں بتائے جائیں گے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہم جا کے یہ کام شروع کریں۔ قیام اللیل، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد رکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں، اس کی دعوت کو لے کے معاشرے کے اندر آئیں، اس کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں ان کو برداشت کریں، پھر اپنے نظم سے رابطہ کریں، اپنے سینئر سے پوچھیں کہ یہ مسائل مجھے پیش آ رہے ہیں، اب میں کس طرح ان پہ آگے بڑھوں۔ تو یہ ہے وہ تربیت کا نیچرل راستہ جس کے ذریعے ایک صحیح کارکن تیار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔